میں نے ایک موقع پر ایک شعر پڑھا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ، انہوں نے نام لے کے کہا کہ حضرت خلیفہ دوم ان کا شعر ہے مولا علی کے لیے، اور ان کا کہنا ہے مولا علی کے لیے وہ یہ کہ ہیہات ہیات ایاتی زمان بمثلی فإن زمان بمثلہ لبخیل، زمانہ بانجھ ہے اور مائیں بانجھ ہیں کہ علی جیسا کوئی اور پیدا کر سکے. کیا عجب جملہ ہے یہ. لہذا شبلی شمیل نے کہا تھا علی النسخۃ المفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسے وقت سے کہ جب کوئی فیصلہ آئے میرے پاس اور علی حل کرنے کے لیے نہ ہو. تو اغزاکم علی سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اب یہاں سے دیکھیں بالکل ایک اور باب کھلتا ہے کہ جس میں اگر چلے جائیں تو ایک اور پوری وادی ہے کہ امیر المومنین نے کتنے ہی فیصلے کیے. جو مسجد کوفہ جا چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں اس بات کو. دقۃ القضا بھی ہے وہاں پر. یہ تو میں بعد میں مولا کائنات کی خلافت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بھی بات ہے. کتنی مرتبہ کیسز آئے اور پھر بعد میں جا کے مولا علیہ السلام سے حل ہوئے. وہ کتنے بے گناہوں کو بچایا مولا علیہ السلام نے. کتنوں پر حد جاری کر دی تھی حکومت وقت نے، اور مولا علیہ السلام نے ثابت کیا کہ یہ بے گناہ ہے، اس نے فعل حرام نہیں کیا، اس نے چوری نہیں کی. تو اغزاکم علی. اچھا اب بات یہی ہے کہ قضاوت میں بھی سب سے پہلے علی، علم میں بھی سب سے پہلے علی، شجاعت میں بھی سب سے پہلے علی. تو اب کوئی عقل ہی کا اندھا ہوگا کہ جو رسول کے بعد، میں کچھ کہنے لگا ہوں، میں آپ سے کچھ کہنے لگا ہوں، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ ہاں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے، خلافت میں ہے پہلا سمجھ نہیں آتا. یہ مختصر اللہم صلی علی محمد. تو بس اب قضاوت میں بھی پہلے، علم میں بھی پہلے. لہذا مولا کائنات سے میں نے عرض کیا جو کچھ صادر ہو درخت علم رسالت ہے. اب امیر المومنین کا ایک فضیلت کا بحر بے کرا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب گفتگو اختتام تک پہنچ رہی ہے تو علم میں افضل، شجاعت میں افضل، عدالت میں افضل، جو معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ان سب میں افضل. اور ان سب میں افضل ایسے، یہ نہیں کہ علی کے بعد مطلب کوئی نمبر 1 ہو تو کوئی نمبر 2 بھی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا، اس نے اپنے طور پر ایک اہل سنت رائٹر میں قدر کرتے ہیں، احترام کرتا ہوں میں بہت. انہوں نے لکھا کہ دیکھیں کچھ فضیلتوں کے معیار ایسے تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی سب سے پہلے تھے تو بعد میں بھی کوئی اور ایک شخصیت کا نام لے سکتے ہیں آپ. انہوں نے یہ لکھا، میں ان کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. مثلا انہوں نے شجاعت کا لکھا کہ علی بن ابی طالب تو سب سے پہلے، لیکن مالک اشتر بہت شجاع ہیں. اگرچہ کہ کسی غیر معصوم کو کسی معصوم سے تقابل ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ اپنے. لیکن میں اس وقت سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک فضیلت کا معیار وہ ہے کہ جس میں علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. یعنی علی پہلے، اس کے بعد کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. صحابی رسول ان کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سخاوت میں، آپ کو اب میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، بعض تاریخ میں لکھے ہوئے کہ کچھ سخی تھے تو کہتے ہیں مولا علی تو سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن کچھ اور نام بھی آپ لے لیں گے. لیکن ایک میدان ایسا ہے کہ جس میں علی کے علاوہ سیکنڈ تھرڈ کوئی ہے ہی نہیں، نتھنگ، کوئی بھی نہیں، صرف ایک علی. وہ کہتے ہیں توحید خدا کو بیان کرنے اور سمجھنے کا میدان. اے کیا بات کی ہے گہری. اس میدان میں مجھے بتلائیے گا کہ کوئی ایک حکمت آمیز کلمہ، ایک نہیں آدھا، کسی بزرگ کی زبان سے جاری ہوا ہو کہ جیسے علی نے دعا ارشاد فرمائی ہے، یا نور و یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. مجھے بتلائیے کوئی ایک فقرہ کسی نے کہا خدا سے بات کرنے کے لیے؟ مجھے لے کر آئیے میرے سامنے. میں بہت ادباً احتراماً بات کر رہا ہوں کہ جناب امیر فرمائے الہی کم من قبیح سترت وکم من فاتح من البلاء اقلت وکم من عثار وغقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست احل له نشرت. کہو کسی نے پروردگار کتنی، ابھی علی ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے پروردگار میری کتنی قباحتوں برائیوں کو تو نے چھپا لیا، کتنی بلاؤں کو دور کیا، کتنی آفتوں لغزشوں سے بچا لیا، اور کتنی ایسی تعریفیں جن کا میں مستحق نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی. لے کر آئیے علی جیسا کسی کا اور کلام.
ہے الحمدللہ الذی دل علی ذات. یہ تو میں دعائے کمیل سے پڑھ رہا ہوں جو آپ کے لیے شناسہ ہیں. پھر دعائے صبح کو دیکھیے, حمد اس پروردگار کی کہ جس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلیل ہے. ہائے کوئی لے کر آئیے علی جیسا صاحب معرفت کے جیسا کلام کہہ سکے اور جو اللہ سے ہم ایسے جوڑ سکے. اور پھر یہ سلسلہ علی کی اولادوں میں جاری رہا. پھر امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ دیکھ لیں, پھر امام مولا زین العابدین السلام کی صحیفہ سجادیہ دیکھ لیں. جی اسی کیفیت میں. تو اب ایک میدان تو خاص طور پر ایسا ہے کہ توحید خدا کے بارے میں گفتگو کا میدان, اس میں ہے ہی نہیں کوئی علی کے علاوہ. علی سے شروع, علی پہ ختم, بس. یہ ابن بلدین معتزلی نے لکھا ہے. تو پھر اب اس بحر بے قرار سے ہم کیسے استفادہ کریں؟ کیا کچھ ہے جو بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو میں فقط ایک بات کہوں گا, وہ یہ کہ شعبی ایک اہل سنت رائٹر ہے, لیکن شیخ صدوق نے ان سے نقل کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے 9 کلمات ایسے کہے کہ فقعنا عیون البلاغہ. تعبیر ہے بڑی لطیف سی, آپ لائٹ کے سامنے دیکھیں یا بلکہ سورج کے سامنے دیکھیں تو آنکھیں بند کرنا پڑیں گی آپ کو. تو کہتے ہیں علی کے یہ 9 حکمت آمیز کلمات ایسے ہیں کہ اگر بلاغت ان کی طرف دیکھے تو بلاغت کی آنکھیں بند ہو جائیں گے. بلاغت اگر دیکھے علی کے ان کلمات کی طرف تو بلاغت کی آنکھیں بند ہوں گی, اتنا نور ہے. وہ ایتمن الحکمہ, اور علی کے 9 کلمات نے ساری حکمتوں کو یتیم کر دیا. اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ان 9 کلمات میں سے 3 ہیں مناجات, 3 ہیں حکمت آمیز کلمات, وہ کہ جو حکمت کی باتیں, 3 آداب معاشرت. یہ 9 باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی, زندگی گزارنے کے آداب ہیں. مولا علی علیہ السلام سے سیکھ کے جائیں انشاءاللہ, میں اور آپ سب. 3 روزہ مجالس کا اختتام ہو رہا ہے, پھر اگلے برس انشاءاللہ اللہ جانے کون کس کی کہاں حاضری ہے. تو لیکن یہ کہ 3 باتیں آپ تک یہ پہنچ جائیں. مناجات 3 حکمت آمیز باتیں, ساری حکمت آمیز ہے, لیکن 3 حکمت کے وہ کلمات کہ جو زندگی گزارنے کے لیے, اور 3 آداب معاشرت, زندگی کیسے گزارو لوگوں کے ساتھ. 3 مناجات ہیں. الہی کفا بعزنا نکون لک عبدا, پروردگار توجہ رکھیے گا, میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میں بھی ایک حد تک تھوڑی خستگی محسوس کر رہا ہوں, کچھ نشریاتی پروگرامز کی وجہ سے بھی. بہرحال نماز جمعہ کا بھی اہتمام تھا اور ایک سلسلہ جاری و ساری ہے, تو میں بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں, آپ تک آرام سے بات پہنچ رہی ہے, آپ قبول فرمائیے گا. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. عزت کبھی کسی کو ہوتی ہے, وہ تصور کرتا ہے سر نیم کی وجہ سے, کبھی پاسپورٹ کے کلر کی وجہ سے. یہ کوئی عزت کا معیار نہیں ہے. مولا نے کہا کہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کیا کہنے, آپ نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا, آپ ڈاکٹر ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, آپ خدمت کر رہے ہیں, لیکن آپ کی عزت اس وقت ہے کہ جب آپ بندے بھی ہیں اللہ کے. وہی خالی ڈاکٹر کی بات نہیں ہے, یہ عالم دین کی بات بھی ہے. آپ نے جو عالم کا ایک ڈریس پہنا ہوا ہے, آپ کی عزت ہے, لیکن عزت اس وقت کی جب آپ اللہ کے بندے ہیں. جی وائٹ کوٹ کے ساتھ بلیک کوٹ, آپ وکیل ہیں, کوئی بھی آپ پروفیشن میں,